اس کے علاوہ ایک اور ڈرامہ ہے, اس میں باقاعدہ انسیسٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا. بالکل. آپ نے ماہا اور اسد کی شادی کیسے کر دی؟ وہ تو کیا وہ دونوں رضائی بھائی بہن ہیں. پھر ایک اور ڈرامہ جو پچھلی پوڈ کاسٹ تھی ایک آپ کی رمضان سے پہلے, جی بالکل, اس میں ہم نے 2-3 ڈراموں جس میں وہ ایک بچہ دکھایا ہوا ہے اور جی بالکل کہ تم جو ان کا دل کرتا ہے وہ والے کپڑے پہن لو. ہاں بالکل, یہی جو آپ نے ابھی تھیوری پوری سنائی ہے جی بالکل, وہ اس میں اس کو پیش کیا. ڈینجرس. پھر اسی طرح یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا چلو ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان حرام ریلیشن شپ کو دکھاتے تھے, حالانکہ وہ بھی غلط ہے جی لیکن اب تو یہ یعنی اتنے کھل کر سامنے آ گئے ہیں. 2020 میں ایک ڈرامہ آیا تھا جلن کے نام سے. اس ڈرامے کے اندر ایک بہنوئی اور سالی کے اندر ایک ریلیشن شپ دکھایا گیا تھا. اپنے ہی بہنوئی سے افیئر چلاتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ میری ناک کے نیچے کی چور سپاہی کا کھیل کھیل رہی ہو تم. اچھا کووڈ تھا ان دنوں تو لوگوں نے پی ایم پورٹل کے اوپر نا کمپلینٹس کی بہت زیادہ. چیئرمین پیمرا نے نوٹس لیا اور وہ ڈرامہ بین کر دیا. اس ڈیسیژن کے خلاف ARY سندھ ہائی کورٹ چلا گیا. سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جی انہوں نے اپنا پروسیجر فالو نہیں کیا. یعنی پیمرا کا ایک اپنا پروسیجر ہے کہ ایک کونسل آف کمپلینٹس ہوگی اور کوئی اس طرح کی شکایت آتی ہے تو وہ اس کو وہ ریویو کرے گی اور اس سے پہلے آپ کو 2 بار نوٹس بھیجنے ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان کے حق میں فیور آ گیا ARY کے حق میں, ڈرامہ دوبارہ آن ایئر ہو گیا, ان بین ہو گیا. کرتے کراتے بات سپریم کورٹ میں آ گئی. سپریم کورٹ کا جو ابھی ڈیسیژن ہے جب یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے, جس کے اوپر ابھی ہم نے اور بہت ساری ریلیجیس پارٹیز نے, بہت سارے ہمارے دوستوں نے ریویو فائل کر دیا ہے. اور آج کی تاریخ میں میرے خیال میں 3 ریویوز جو ہیں وہ ان کو کچھ 14-15 دن کا ٹائم بھی مل گیا. اور اس میں انہوں نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے یہ انہوں نے معاملہ بنا دیا فریڈم آف ایکسپریشن کا. جی جی. اب دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے, پریمبل میں لکھ دیا کہ اسلام از اسٹیٹ یعنی ول بی دا اسٹیٹ ریلیجن. پھر اس کے بعد آرٹیکل 2, پھر آرٹیکل 2A, پھر 227, پھر پرنسپل پالیسیز کے اندر یہ گورنمنٹ کو باؤنڈ کیا کہ گورنمنٹ شیل پروموٹ اسلامک وے آف لائف. یہ سارا یعنی آپ کا پورا کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ صحیح ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کیا کسی بھی چیز کو ان نکات کی روشنی میں انٹرپریٹ کریں گے. یعنی کہ فریڈم آف ایکسپریشن واقعی سٹیزنس کو ہے لیکن جتنی اسلام نے اجازت دی ہے. یہاں پر انہوں نے ایک بڑا اس کو انہوں نے جوڑا ٹالرنس کے ساتھ کہ آبسینٹی اور ولگیرٹی اور یہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کو آپ ٹالرنس کی لینس سے دیکھیں گے. اچھا پھر ٹالرنس کیا ہے, پھر انہوں نے ٹالرنس کو ڈیفائن کیا. ان کا جی ٹالرنس میں سیکشول اورینٹیشن بھی آتی ہے. یہ باقاعدہ یہ ٹرم انہوں نے اس فیصلے کے اندر ڈال. تو یہ تو ہمارے پری ایمبل سے ٹکرا رہا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ جب قانونوں جو ہے نا قرآن و سنت کے مطابق یعنی قانون ہوگا تو اب آپ اس میں کہہ رہے ہو کہ جی آپ سیکشول اورینٹیشنز جو ہیں ان کو بھی آپ ٹالریٹ کریں. جی ہاں دیکھیں اب انہوں نے ڈال دیا اس کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ڈینجرس بات ہے. ایپیکس کورٹ کا یہ ڈیسیژن ہے اور یہ بنیاد بنے گا. کل کو کوئی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے, لیٹ سے میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہوں, میں کسی اور کا نام نہیں لیتا تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے. کل کو میں جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ کر دیتا ہوں کہ یار میں جو ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن از مائی فنڈامنٹل رائٹ اور آئی ایم ہومو سیکشول, اور میں اس فیصلے کو سائٹ کر دیتا ہوں, کوٹ کر دیتا ہوں کہ جی دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی بات کی ہے تو ایک راستہ تو کھل گیا نا, ایک بنیاد پڑ گئی چیز کی. مجھے تو آئین کا امپریشن یہ تھا ضیاء بھائی کہ آئین کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور وہ ایک حتمی چیز ہے جو کہ بڑے ایک برینز کے ڈیسیژن کا نچوڑ ہے. آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ملک آپ کا چلے گا. اب جو ملک میں ہو رہا ہے جس طرح کی باتیں, تو مجھے یہ آئین کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بالکل ضیاء بھائی آپ کی پریویس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی یہ بات بار بار ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں علی بھائی اس طرح نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا یہ لوگ اتنے بچے ہیں کہ ان کو کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتا. یہ باقاعدہ نا جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے فصل اگانی ہوتی ہے آپ پہلے ہل چلاتے ہیں زمین کے اوپر, یہ ہل چلایا جا رہا ہے. اور ٹرانسجینڈر لا جو ہے یہ ایک بیج تھا, یہ تو بیج بھی ڈال چکے ہیں, یہ بات اب اس سے بھی آگے جا چکی ہے. اب انہوں نے اگلا بیج ڈال دیا ہے اور اگر آج ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے تو یہ آگے آنے والی نسلیں جو ہے نا
یہ اس کا پھل کاٹے گی. یہ اس جگہ پہ جب آپ پہنچ جائیں گے, اور آپ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے بھی جب اس پہ پوڈ کاسٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ نا لوگ تب بھی بڑے کنفیوز تھے کہ بھئی نہیں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے, دیکھو کتنا اچھا باپ ہے, وہ بچے کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تم جیسے مرضی کپڑے پہنو تم میرے بیٹے رہو گے. تو دیکھو اصل میں ڈرامہ کا کام کیا ہوتا ہے, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈی سینسٹائز کرنا. ایک کانسیپٹ کو آپ نے لینا ہے, آپ نے اس کو ایک خاص ایک زمرے میں اس کو آپ نے پیش کرنا ہے, خاص آپ نے اس کو ایک ویو دینا ہے اس کا, اور اس کے پیچھے پوری ایک تھیم ڈالنی ہے تاکہ لوگوں کو نا ایک مشکل کانسیپٹ آرام سے سمجھ میں آ جائے. اور پہلے شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو کہ یار تھوڑا سا کانسیپٹ نا ذرا ٹیڑھا ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب آپ بار بار ایک چیز کو کہتے ہیں نا جھوٹ کیا ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہی جھوٹ کو بار بار بولتے جاؤ پھر آپ کو ایک پوائنٹ آتا ہے سچ لگتا ہے.